बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के अपने सबक का लेसन नंबर 3 का आगाज करते हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آپ سب لوگوں کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کہتی ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، تو جب آپ انہیں دیکھنا تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور سکھانا۔ تو آپ سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویلکم، خوش آمدید اور مرحبا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اننی بے شک میں ہی اللہ ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا اللہ ہوں اور تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ ہم لاسٹ سبق میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ عبادت ہمیں کس کی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ عبادت کے جو لائق ہے وہ صرف میری ہی ذات ہے، اور آپ نے جو نماز پڑھنی ہے وہ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ سب لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ جب کسی سے فون پر بات کرتے ہیں تو ہماری پوری اٹینشن، پورا فوکس، پوری جو ہے ہماری توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنی گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے بات کر رہے ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے بہن بھائی کہاں ہیں یا ماں باپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، بلکہ بالکل بے تعلق ہو کے آپ ان سے بات کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو نماز میں اصل میں کیا ہے؟ وہ تعلق باللہ کی ایک سیڑھی ہے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک سٹیپ ہے۔ دیکھیں، ہم بہت سارے کاموں میں اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اللہ ہماری آ کے مدد کرے گا، تو کیسے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے اللہ کی مدد لیں۔ تو ہمارا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ نہیں ہوتا اصل میں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، جیسے گھروں میں آپ سب پاکستان میں ماشاءاللہ سب کے گھروں میں پانی کی ٹینکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کو یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پانی کو سٹوریج کرنے والی ایک ٹینکی سے ہوتی ہے جس میں پانی کیا ہوتا ہے؟ سٹور ہوتا ہے۔ تو وہاں پر پاکستان میں پانی کی ایک ٹینکی ہوتی ہے، تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ پانی نہیں آ رہا، پانی کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، گھر میں پانی نہیں آ رہا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ موٹر آن کر دیں۔ یہ آواز آتی ہے گھروں میں آپ کے اکثر کہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں آ رہا، موٹر آن کر دی جائے۔ تو موٹر آن کی جاتی ہے، موٹر جب آن کرتے ہیں تو وہ پانی کھینچتی ہے، اوپر ٹینکی تک لے کے جاتی ہے، اور وہ پھر پانی پورے گھر میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں لائٹ نہ ہو یا سوئچ آن نہ ہو تو پانی اوپر چلا جائے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو بالکل اسی طرح ہم اپنی ساری ضروریات میں اللہ کو پکارتے ہیں، مگر جو اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو ہم ایسی دعاؤں اور حاجتوں کو اوپر نہیں لے جا سکتے جب تک ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑا نہیں ہوگا۔ تو نماز جب پڑھیں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی جائے۔
अफसोस की बात यह है कि हमें अल्लाह तो क्या याद आएगा नमाज में, हमें तो रकतें भूल जाती हैं कि हम कौन सी रकत में हैं, तीसरी रकत है या चौथी रकत है। हमें सूरतें भूल जाती हैं, हमें दुआएं भूल जाती हैं। लिहाजा अपनी नमाजों के पीछे पड़ जाए, ठीक है। हर वक्त अपनी नमाजों को बिल्कुल फोकस होके पढ़ें। जब तक आप नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपका अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है वो नहीं जुड़ेगा। अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है वो आपका क्या होगा, कमजोर होगा। तो अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी दुआओं और हाजतों में अल्लाह को मददगार मानते हैं और अल्लाह की मदद चाहते हैं, तो अपनी नमाजों को दुरुस्त करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल के साथ आज के सबक का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। आज हमने पढ़ना था, आज का जो हमारा सबक था वो था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ से हमने अपने सबक का आगाज करना था। तो इहदी हमको दिखा, ठीक है। इहदी का मतलब होता है, ये हिदायत से निकला हुआ है, हिदायत कर, ना हमारी, ना का मतलब होता है हमें, और इहदी तू दिखा, गाइड अस। ए अल्लाह, यानी क्या मतलब, तू हमें दिखा, क्या दिखा, अस्सिरात, रास्ता, पाथ, ठीक है। कौन सा रास्ता दिखा, गाइड अस द पाथ, कौन सा रास्ता, अल मुस्तकीम, सीधा, ठीक है। अल मुस्तकीम, बिल्कुल सीधा, टू द स्ट्रेट। तो यहाँ से क्या दुआ मांगी जा रही है, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें क्या कर, सीधा रास्ता दिखा। तो ये जो कुरान है, यहाँ पे इहदी का लफ्ज जो आया ना, तो कुरान भी क्या है, हिदायत है, हादी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, हुदल लिल मुत्तकीन, के हिदायत है ये किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। अस्सिरात, बिल्कुल सीधा रास्ता, रास्ता, अल मुस्तकीम, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता दिखा। तो सिराते मुस्तकीम ये खास रास्ता है, इससे आम रास्ता मुराद नहीं है। बुखारी की एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उन्होंने ख़त्तना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्तन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खत खींचे, यानी उन्होंने हमारे लिए लाइंस ड्रॉ की, कुछ सीधी लाइन ड्रॉ की और फिर उसके लेफ्ट और राइट भी कुछ लाइन ड्रॉ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया ये जो सीधी लाइन है ना, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है, हादा सिरातुम मुस्तकीम फत्तबिउ, ये सीधा रास्ता है, बस तुम इसको फॉलो करो, इसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुला, और ये जो लेफ्ट और राइट में जो लाइंस हैं, इनकी आपने पैरवी नहीं करनी, आपने इनके पीछे नहीं चलना। अगर आप इनके पीछे चलेंगे तो फिर क्या होगा, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, ये जो लेफ्ट और राइट यानी दाएं और ये जो बाएं मैंने खत खींचे हैं, ये आपको आपके सीधे रास्ते से भटका देंगे, ठीक है। तो ये जो सीधा रास्ता है, ये अल्लाह और नबी का रास्ता है। और ये दुआ है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल इस्लाम के नाम से मशहूर हैं, और वो इमाम हैं जिनकी बिदआत और गलत अकीदात के खिलाफ बड़ी कोशिश है। आप सब ने सलाहुद्दीन अयूबी का नाम सुना है, उनकी तरबियत करने वाले भी इमाम इब्न तैमिया थे। वो फरमाते हैं, कोई भी मामला हो, दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो, हर मामले में, हर एक मामले में आपने दुआ पढ़नी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह रिज्क हलाल मुझे कमाने की तौफीक अता फरमा। कहीं पे रिश्तेदारी कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह नेक रिश्ता नसीब फरमा। आप पढ़ाने लगे हैं, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सही तरीके से पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। आप पढ़ने लगे हैं, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। गर्ज ये कि हर काम में आप अल्लाह से सिराते मुस्तकीम की दुआएं मांगे। कितने लोग ऐसे हैं जो दीनी मामलात में कितने आगे होते हैं और दुनियावी मामलात में बहुत ही भटके होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनियावी मामलात में उनके पास कहने के लिए बड़ा मकान होता है, बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा बिजनेस होता है, बड़े सक्सेसफुल जो आपको लग रहे होते हैं, लेकिन लेकिन दीनी मामलात में बिल्कुल भटके हुए होते हैं। तो क्या दुआ मांगनी है हम सब ने,
اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ یہ دیکھیں اللہ نے یہ دعا ہم پر فرض کر دی ہے، فرض کر دی ہے نا۔ اگر آپ یہ دعا نہیں مانگتے، آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم ہم پر فرض کر دی ہے۔ اور کیوں فرض کی ہے؟ کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ نے مانگنا ہے۔ اور کتنا ضروری ہے یہ مانگنا؟ اللہ نے کہا روٹی مانگو، کپڑا مانگو، بیوی بچے مانگو، زمین، صحت، عزت، شہرت، سب کچھ مانگو، لیکن یہ جو چیز ہے، یہ جو ہدایت کی دعا ہے، یہ آپ سب پر، ہم سب پر فرض کر دی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو تو برباد ہو جائے گا، لہٰذا ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور میرے نزدیک، یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، کہ آپ کو نماز کے بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ مانگ ہی نہیں رہے۔ یہ جو ہدایت ایسی چیز ہے، یہ آپ کو بغیر مانگے نہیں ملتی ہے۔ اور آپ اس کو مانگنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ خود بخود اللہ سے 500 وقت نماز ادا کر رہے ہیں اور صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں، تو نماز جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف آپ کو لے کے جانے والی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے ایسا رستہ دکھا جو بالکل سیدھا ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ احتساب کریں کہ دنیاوی معاملات میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں ہوں، پھر پلاننگ کریں کہ میں کس طرح صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لے کر آ سکتی ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے اپنے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، گھر کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں کے بارے میں، ان کو اچھا کہتے ہیں ہم اچھا کمائیں، اچھا کما کر ان کی جو ہے ہم رہائش بھی اچھی دیں، ان کو کھانے کو بھی اچھا دیں، ان کو پہننے کے لیے بھی اچھا دیں، اور ان کو ایک اچھا انسان جو ہے جسے کہتے ہیں فزیکل طور پہ بڑا اسٹرانگ انسان ہم ان کو بنا کر کیا کریں، کھڑا کریں۔ لیکن ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نہ تو کوئی سوچ دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی طریقہ دیتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کو ایک نوجوان نظر آ رہا ہوتا ہے، جو فزیکل طور پہ آپ کو بڑا اسٹرانگ نظر آ رہا ہوتا ہے، اونچا لمبا صحت مند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ صرف زیرو ہوتا ہے۔ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں کتنے ویل ڈریسڈ اور کتنے آپ کو بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی جاب مل جائے، کما سکو۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک جاب پر ان کی زندگی کا مقصد ٹکا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو پیدا کرنے کا مقصد ہے نا تمہارا، وہ اپنی بندگی ہے، اپنی عبادت ہے۔ باقی کمانا، کھلانا، ہر چیز کرنا یہ سیکنڈ نمبر پہ یہ چیزیں، یہ بھی لازمی ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی۔ تو ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہ سیدھے راستے کی اللہ تو ہمیں ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کہ ہر کام میں سیدھے راستے کی طلب اور اس پر چلنے کی توفیق۔ اور مسلمان ہونا یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے، پہلی شرط ہے، پہلا قدم ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اب نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسپر کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ بچوں کو کوئی بات سمجھانے لگے، وہ کی بات نہ سمجھ رہا ہو، ضد کر رہے ہو، تو دعا پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، بسم اللہ اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا پڑھ کے سمجھائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہدایت اب کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت کہاں سے ملتی ہے جی؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے دن رات ایک کر دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسلام کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اسلام میں کوئی منع نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے، پرپز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس ایبل بنائیں گے، اس قابل بنائیں گے کہ وہ اس کے حلال کما سکیں،
تو عبادت ہے، ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن جتنی ہماری اسٹرگل ہمارے اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہم انہیں پڑھا لکھا کر قابل بنا دیں، اس کے مقابلے میں ہماری کتنی فیصد اسٹرگل ہدایت کے لیے ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود کمپیئر کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے کتنے پیچھے ہیں اور دینی تعلیم کے ہم کتنے پیچھے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔ دیکھیں، ہدایت کے لیے نا کتاب اور سنت کا ایک پوائنٹ ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وہ کیا پوائنٹ ہے کہ دنیا کے سارے معاملات، جتنے بھی افیئرز ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، اللہ نے ہر چیز فکس کر دی ہے۔ ہر چیز اللہ نے آپ کے لیے فکس کر دی ہوئی ہے، اور وہ پھر اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو اتنا دینا ہے، فلاں بندے کو اتنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کی رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر خود لے لی ہے۔ ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ ہاں، انسان کو کیا کہا ہے کہ وہ صرف کوشش کرے، صرف کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ فکس ہے کہ آپ کو کتنا رزق ملنا ہے، تو آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہدایت کے بارے میں کچھ فکس نہیں کیا، کوئی فکس نہیں ہے، وہ اللہ نے انسان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا، آخرت اور ہدایت سے متعلق وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اگر وہ کر کے آئے گا تو اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کی رسپانسبلٹی اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے، ٹھیک ہے، جیسے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے نا، اللہ نے کہا جتنا رزق تمہیں ملنا ہے، وہ اللہ نے آپ کو کسی کو بھی بھوکا نہیں سلانا، اللہ نے آپ سب کو جتنا آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر لینا ہے، لیکن ہم اس کے لیے اپنے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، اور جس کی رسپانسبلٹی اللہ نے ہم پر ڈال دی ہے ہدایت کی، وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے دیکھا نا، اللہ ہدایت دے دے گا اس کو، اللہ ہدایت دے گا، بس ہم کیا کریں، بس اللہ ہدایت دے گا اس کو۔ بے کوشش کریں، اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے تھے کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے مین دعا ہے کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف میری کیا کر ہدایت دے۔ تو آپ لوگوں کا کلاس لینا یہ ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں توفیق دے اور ہمارے سے یہ چیز کو قبول کر لے۔ مزید ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ یہ سبق ملتا ہے قرآن، جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت میں اور اس دن کے لیے آپ کے لیے ہدایت کا ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک گفٹ ہے۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ میں اس کو سمجھ کے پڑھ رہی ہوں یا نہیں، تو کیا یہ میرے لیے ہدایت کا میرے لیے تحفہ بن رہا ہے یا نہیں، اور میں اس ہدایت کی قدر کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے۔ آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو نے ہدایت کی دعا مانگی ہے تو اب شروع ہو جا الف لام میم سے لے کر الناس تک، قرآن سارا کا سارا ہدایت ہے۔ تو اگر آپ اور میں ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، ہدایت کو لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہدایت کی جو ضد ہے، جو اپوزٹ ہے، وہ ہے دلالت، گمراہی، یعنی انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یا اپنی غلط خواہشات یا غلط کاموں میں لگ جائے، اور اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت کو وہ برباد کر لے۔
تو ہر کام میں اللہ سے ہدایت، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا، یہ صرف اللہ رب العزت، اللہ ارحم الراحمین سے طلب کرنا ہے، یہ طلب کرنے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنے میں یہ کوشش کیا کریں، جب اللہ سے مانگے نا تو یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے شہر میں آپ سے بڑا اللہ سے مانگنے والا کوئی بھکاری نہیں ہے، کہ آپ کے شہر میں اللہ سے مانگنے والا آپ سے بڑا کوئی بھی بھکاری نہیں ہے. تو ہر کام سے پہلے دو چیزیں لازمی کریں، ایک بسم اللہ اور دوسرا اہدنا الصراط المستقیم. گھر سے نکلنے لگے ہیں، بسم اللہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، ہر کام سے پہلے مارکیٹ جانے لگے ہیں، آفس جانے لگے ہیں، جو بھی کام کرنے لگے ہیں، گھر کا جو بھی کام کرنے لگے ہیں، کھانا بنانے لگے ہیں، صفائی کرنے لگے ہیں، بسم اللہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. فون اٹھانے لگے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ہر کام سے پہلے آپ نے بسم اللہ اور اللہم اہدنا الصراط المستقیم کا اہتمام کرنا ہے. کہنا ہے رب کریم اہدنا الصراط المستقیم. تو کتنی بڑی دیکھیں کامیابی ہے، کتنا بڑا کام ہے جو ہم کام کرنے آئے تھے ہم اسی کو بھول گئے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنا. ہمیں پر لازم تھا، یہ کام ہمارے ذمے تھا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اس کی سورۃ الفاتحہ کو بھی سمجھ نہیں پائے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، ضرور بھیجیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، ان کو اہدنا الصراط المستقیم کا بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو کتنی بڑی نعمت اور کتنا آسان کام تھا جسے امت محمدیہ نے بھلا دیا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی دعا آج آپ نے سیکھی ہے. تو اگر آپ اپنے اس خزانے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سکھانا شروع کر دیں، دوسروں کو بتانا شروع کر دیں. یہ علم ایسا ہے کہ آپ جتنا بانٹیں گے اتنا اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. آگے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین، اے اللہ مجھے تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غصے ہوتا رہا، اور نہ ہی گمراہوں کا، یعنی جن پر تو نے اپنا انعام کیا ان لوگوں کا راستہ دکھا، اور جن پر تو غصے ہوتا رہا یا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ان کے راستے سے مجھے بچا. اب دیکھیں صراط پہلے ہم کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ، the path. الذین ان لوگوں کے، of those یعنی ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، you have bestowed favor کہ جن پر تو نے اپنی فیورز کی، اپنا انعام کیا، علیہم جن پر، upon whom، علی پر، ہم جن پر تو نے کیا کیا؟ اپنا انعام کیا. الذین ان لوگوں پر، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. اب اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم دعا کر رہے ہیں، پہلے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے راستہ دکھا. پھر ہم دعا کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا. اب انعام کن پر کیا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے. تو اللہ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ، اللہ انعام کر رہا ہے کن پر؟ انبیاء پر، صدیقین یعنی سچ بولنے والوں پر، شہداء پر، صالحین پر. تو اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ معلوم کرنا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کون سا تھا، تاکہ ہم اس دعا کو اچھے سے سمجھ سکیں. تو انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم اگزامپل لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بہت اہم کام کیے تھے. سب سے پہلا کام آپ کا کیا تھا؟ عمل. آپ نے کیا کیا؟ اپنے دل کے اعمال جیسے ایمان، سنسیریٹی، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اس پہ توکل،
اور बकिया सारे अमाल जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह, ये आपका अमल था एक। नंबर 2, दावत, प्रीच, यानी सारी जिंदगी आप इस्लाम की दावत देते रहे। नंबर 3, तस्किया यानी प्योरिटी, लोगों को पाक करते रहे, यानी लोगों के अकीदे, उनके अमाल, उनके इखलाक और माशरे को गलत चीजों से आपने पाक किया और अच्छी चीजों का आपने वहां पर राइज किया। कुरान पाक इनकी एग्जाम्पल से भरा हुआ है। नंबर 4 काम आपने क्या किया? नेकी का आपने हुक्म दिया और बुराई से आपने मना किया। खानदानों में, माशरे में अल्लाह के अहकामात पर आपने अमल किया। यानी इनाम पाने के लिए हमें इन लोगों के कामों की कोशिश करनी होगी, हमें ईमान लेकर आना होगा, उस पर अमल करना होगा, इस काम की दावत देनी होगी और अपने जो साथी हैं, अपने जो कंपानियंस हैं, उनकी जिंदगियों से हमें गलत चीजों को साफ करने की कोशिश करना है और अच्छी आदतों को हमने बढ़ाना है। जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है और उस पर फिर सब्र करना है। तो ये 4 काम आपने करने हैं। सबसे पहले आपने ईमान लेकर आना है, फिर आपने नेक अमल करने हैं और नेक अमल करने के बाद आपने रुक नहीं जाना, सिर्फ अपनी जात की हद तक नहीं रहना, बल्कि आगे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है ये चीज ठीक है, ये चीज बुरी है, ये चीज गलत है, ये ठीक है। आपने लोगों को हलाल, हराम, सही गलत की पहचान करवानी है। और फिर आपने ये नहीं कहना कि जब आप ये काम कर रहे होंगे तो लोग आपकी बात मान जाए, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अभी हराम कमाई छोड़ देता हूँ, मैं अभी हलाल की तरफ आ जाता हूँ। ऐसे नहीं होगा। लोग आपको बातें सुनाएंगे, लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको बड़ा कहेंगे बड़ी इस्लाम वाली बन रही है, बड़ी मौलवियानी बन रही है, 4 किताबें पढ़ ली, इसके पास ज्यादा इल्म आ गया है। लोग आपके ऊपर बहुत बातें करेंगे। आपने क्या करना है? उस पर सब्र करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? सब्र करना है। जैसे हजरत लुकमान जब अपने बेटे को ताकीद कर रहे थे, नसीहतें कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, तो उन्हें कहा वअमुर बिल उर्फी वन्हा अनिल मुनकर, क्या मेरे बेटे तूने बुराई का जो है रोकना है, बुराई से, और नेकी का हुक्म देना है। आगे पता क्या कहते हैं? कहते हैं वस्बिर अला मा अस्वाबक, और तूने सब्र करना है उस पर जो तुझे लोगों से पूछे। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये बेशक बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है। ये सब्र करना ना, ये बुराई का, पहले तो नेकी का हुक्म देना, बुराई से को छोड़ना, और इसके बाद आपने जो है उस पर सब्र करना। लोगों की तरफ से जो आपको तकलीफें पहुंचेंगी, उनकी जबानों के जरिए से जो आप पर तकलीफें पहुंचेंगी, उस पर आपने क्या करना है? सब्र करना है। ये आपने 4 काम जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम किस में से हो जाएंगे? हिदायत याफ्ता लोगों में से हो जाएंगे। हाँ, असल में क्या होता है, जब हम किसी लोगों को अच्छाई का हुक्म दे रहे होते हैं ना, बुराई से रोक रहे होते हैं, और वो लोग हम पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम अपना मूड इतना ऑफ करते हैं, आगे जाके 4 बंदों के पास बैठ के उसकी बुराई करते हैं, तो हमारा जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है ना, ये जो हमारी दावत होती है, ये हमारे गुनाह में तब्दील हो रही होती है। तो हमने क्या करना है इस सिलसिले में? बहुत ज्यादा ये अहम पॉइंट है, सूरह असर में हम इसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो इसमें आपने बहुत ज्यादा सब्र से काम लेना है। इस काम में हमें सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों की तरफ से आपको इस सिलसिले में बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचती है, हर लिहाज से। जिस तरीके से भी उन्हें लगता है, वो आपको कह सकते हैं कि अपने आप को मसरूफ कर लिया है, टाइम नहीं है, तरह तरह की बातें आपको सुनने की तरह मिल सकती हैं। तो आपने इन पर क्या करना है? सब्र का मुजाहिरा करना है सबने। तो हमने क्या करना है? हमेशा अच्छे मॉडल के तरीके पे चलना है, इनके बारे में पढ़ना है, इनको सामने रख कर अपने अमल को चेक करना है और अपना अमल इन जैसा करना है, और प्लान बनाना है कि हम इनके तरीके पे कैसे चल सकते हैं, और अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी है। अगली आयत देखें, गैरिल मगदूबी। गैर, गैर का मतलब होता है ना के, ठीक है, नॉट, अलावा इसके, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अलावा उसके। अल मगदूब, जिन पर तेरा क्या हुआ? गजब हुआ। हु हैव इवोक्ड योर एंगर, कि जिन पर तूने अपना क्या किया? गजब किया। अलैहिम, उन पर, ऑफ दोस, कि जिन पर तेरा क्या हो गया? गजब हुआ। अब हमने दुआ मांगी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। फिर हमने बताया, हमने पूछा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, कि जिन लोगों पर तूने अपना इनाम किया। अब इनाम किन पर हुआ वो हमने पढ़ लिया, किन इन लोगों पर? नबी पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। अब हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हम पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है, उन लोगों से हमें बचा।
اب اللہ کا غضب کن پر ہوا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے، اور وَلَضَّالِّينَ of those who are astray، اور نہ گمراہوں کا، المغضوب جن پر تو نے اپنا بہت زیادہ غضب کیا ان لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے اسٹرے ہو گئے ان لوگوں کے رستے سے بھی ہمیں تو کیا کر بچا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ لیسن کیا ملتا ہے ہمیں اس آیت سے؟ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا ہے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ المغضوب، المغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس نالج تھا، علم تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچیں کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان کی طرح بات کرتے ہیں، ان کی طرح ڈریسنگ کرتے ہیں، ان کی طرح چال اپنا کرتے ہیں، ہر چیز ان کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارا یہ جو ہے آئیڈیل ہے، ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کریں، ہم اس کی طرح اپنی جو ہے ڈریسنگ کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا رول ماڈل ہمیشہ ان لوگوں کو بنائیں جو اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارتے ہیں، نہیں تو چند روزہ زندگی کے بعد آپ کو بڑا ریگریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے المرء مع دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی کی طرح اس کا مزاج ہوتا ہے، اسی کی طرح وہ چلتا ہے، اسی کو وہ کاپی کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، یعنی ہر بندے کو دیکھ کر دوستی کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کی دوستی ایسے لوگوں سے ہوگی جن کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کے راستہ اختیار کرتا، ہائے کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، افسوس در افسوس، کاش میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا۔ یہ ہمارے پچھتاوے ہوں گے، یہ ہمارے پچھتاوے ہوں گے کس چیز کے لیے؟ کہ اگر ہماری دوستی گمراہ لوگوں سے ہوگی، ہماری دوستی ایسے لوگوں کی سے ہوگی کہ جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کی جو دوستیاں ہیں وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں کروانی، کیونکہ ان کا اسلام اور دین سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے دوستوں کا آپ پر بہت اثر ہوتا ہے، تو ہم یہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ کے جو بچوں کے دوست ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے، مسلمان دوست ہوں گے تو ان کی زندگی میں ان کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو آپ نے جب یہ بندہ ایسے بندہ جب آخرت کے دن کیا کر رہا ہوگا؟ ریگریٹ کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ کاش میں دنیا میں اس بندے کو دوست نہ بناتا جس نے میری آخرت برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اس لیے فرینڈشپ بہت میٹر کرتی ہے آپ کے سارے کاموں میں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سب سے زیادہ قریبی تعلق یا دوست یا آدمی جو ہے، آدمی یا عورت کا اپنے میاں یا بیوی سے ہوتی ہے، یعنی آپ کی سب سے زیادہ جو قریبی تعلق یا دوستی ہوتی ہے نا، آدمی کی اپنی بیوی سے یا بیوی کی اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ شادی سے پہلے دیکھ لے کہ میں کس سے شادی کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ایسے غلط ساتھی چننے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ولدالین، یہ دالین کون لوگ تھے؟ مغضوب وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس علم تھا، نالج تھا، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور دالین وہ لوگ تھے جو صحیح بات جانے بغیر علم کرتے تھے یا عمل کرتے تھے، یعنی ان کے پاس علم نہیں تھا اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے تھے، without knowing the right thing, without the right knowledge، کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، بغیر جانے وہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، بودر نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی وقت نکالتے تھے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہو اور ہم بھٹکتے رہے ہوں۔ کیا ہم قرآن سے اس لیے دور ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ قرآن کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اس کے لیے آپ پلاننگ کریں، وقت نکالیں۔ اب آپ آ گئے ہیں قرآن کلاس میں تو اب باقاعدہ طور پہ پلان بنائیں قرآن کو سیکھنے کا،
अब ये नमाज कोर्स सीख रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो स्टेप होना चाहिए, आपको पीछे भागना चाहिए कि कुरान सीखें, कुरान का कोई कोर्स होना चाहिए, कुरान की हमें कुछ सूरत आनी चाहिए, हमें कुरान का तर्जुमा आना चाहिए, हमें इसके मीनिंग्स आना चाहिए, हमें इसके जो है तफसीर आनी चाहिए। अब आपका ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इस क्लास के बाद। और इसके लिए प्लानिंग करें आप बाकायदा तौर पे, और अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाए। अगर आपने उनको जिंदगी गुजारने का मकसद नहीं दिया, आपने उनको कोई पर्पस नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, जिंदगी में नाकाम हो जाएंगे, लूजर बनेंगे। और अगर आपने उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया, उन्हें पर्पस बता दिया, तो वो लीडर बन जाएंगे। और ये जो टीन एजर होते हैं ना, ये जो टीन एज होती है, ये बहुत नाजुक दौर होता है। अगर आप इस एज में कुछ बनना चाहते हैं तो कमाल के बनते हैं, अगर कोई बिगड़ते हैं ना तो वो भी कमाल के बिगड़ते हैं। अहले इल्म फरमाते हैं कि इस एज में बंदा या तो वलीउल्लाह बन जाता है या वली शैतान बनता है। तो इसलिए वालदेन हमें कैसे चाहिए, पेरेंट्स कैसे चाहिए, पढ़े लिखे पेरेंट्स चाहिए जो कुरान को समझ कर पढ़ने वाले हों। जब हमें खुद ही पता नहीं होगा तो हम अपने बच्चे को कैसे बताएंगे, हमें खुद ही सिरात मुस्तकीम का नहीं पता तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे सिरात मुस्तकीम। तो अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो इसका इल्म हासिल करने की तौफीक दे, और हमें गैरिल मगदूबी और वलद दौलीन इन दोनों से हमें बचा के रखे। और अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा तो जितनी मर्जी बड़ी डिग्रियां लेकर आ जाए तो कोई फायदा नहीं है, उन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कुरान पढ़ समझ कर पढ़ना नहीं आता तो आपकी वैल्यू के जो आपकी जो डिग्रीज की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि सूरह रूम में आता है, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये रोमन के बारे में आया था कि ये जो रोमन लोग हैं ये दुनियावी आलूम के एक्सपर्ट हैं, कि इन्हें दुनिया का इल्म, दुनिया के नॉलेज में ये एक्सपर्ट हैं, इन्हें बहुत ज्यादा पता है, और आखिरत से ये लोग गाफिल हैं, बिल्कुल गाफिल हैं। तो ऐसे इल्म और डिग्री का कोई फायदा नहीं जो आपको आखिरत के बारे में कोई मालूमात ना दे, जो आपको सिराते मुस्तकीम के बारे में मालूमात ना दे। ऐसे इल्म क्या है, आबस है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बुरे मॉडल और नमूनों और मिसालों से बचें, और दुआ करें कि अल्लाह हमें इनकी पैरवी से बचा, और दुआ करें कि अल्लाह तू हमें सीधी रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का, अंबिया का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सोलिहीन का, और गैरिल मगदूबी वलद्दौलीन इन लोगों से बचा। ये कौन लोग हैं? जामे तिर्मिजी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मगदूब से मुराद यहूदी, यहूदी हैं, ठीक है, ये जो यहूदी लोग मुराद हैं इसे। और वलद दौलिन से मुराद कौन है? ईसाई लोग मुराद हैं। यानी आपने दुआ क्या करनी है कि अल्लाह अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सोलिहीन के रास्ते पर हमको, हमारी औलाद को और हमारी नस्लों को चला, और यहूद और नासारा के रास्ते से हमें बचा। तो आप जो लोग हैं, आप सिलेक्टेड लोग हैं, मुंतखब किए लोग हैं, यू हैव सिलेक्टेड पीपल। आपको अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया, यू हैव सिलेक्टेड फॉर कुरान। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है। ये बात याद रखिएगा कि हम अपने घर में सिर्फ उसको दावत देते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। आप अपने घर में किसको बुलाते हैं, किसको दावत देते हैं, किसको इनवाइट करते हैं? जिससे हमें मोहब्बत होती है ना, जिससे आपकी थोड़ी सी भी तू तू मैं हो जाए, आप कभी उसे अपने घर बुलाते हैं? आप तो बिल्कुल भी उसे घर नहीं बुलाते। तो अल्लाह हम सबसे ज्यादा गैरतमंद है, हमसे भी। आपको अपनी गैरत इतनी है ना कि उसने मुझे कह क्यों दिया, मेरी अना पे बात आ गई, मैं इसे कभी अपने घर ना बुलाऊं, अपने घर इसे घुसने ना दूं। तो अल्लाह जो है हम सबसे ज्यादा गयूर है। तो अल्लाह भी अपने घर में अपने कुरान के लिए सिर्फ उसको चुनता है जिसको वो पसंद करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। आप हमेशा व्हाट्सएप पर उससे लंबी बात करते हैं जिससे आपको प्यार होता है। तो कुरान भी अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह ताला जिन बंदों को कुरान पढ़ने और समझने का मौका देते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत कर रहे हैं। इब्ने कय्यिम से किसी ने पूछा, क्या ये भी पता चल सकता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं? तो वो फरमाने लगे, जी हाँ। पूछा कैसे? आपने फरमाया कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के कामों में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अगर इसके रास्ते से हटकर कुछ और कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि बंदा जिससे मोहब्बत करता है ना, उसको अपने काम में लगाता है।
حدیث میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نِسْتَعْمَلَهُ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے کاموں میں لگا دیتے ہیں. تو اللہ اپنے دین کا ہمیں خادم بنائے، ہمیں نئی نسلوں کو قرآن اور دین کا خادم بنائے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پی سکیں اور آپ کے قدم مبارک چوم سکیں. تو یہ جو انتخاب ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ڈونٹ اگنور دس سلیکشن. اور اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں. اور کبھی اس بات کو مت بھولیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم میرا انکار کرو گے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بھی کیا ہے؟ بہت شدید ہے. اور رب زدنی علما یہ دعا پڑھیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا، نہ ہی کوئی ان سے بڑا عالم ہوگا اور نہ ہی کوئی ان سے بڑا متقی ہوگا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد وقل رب زدنی علما آپ کہیں اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر. تو آپ نے علم میں اضافے کی دعا کرنی ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن. تو اللہ کی توفیق کے ساتھ آج جو ہے ہماری سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں کتنی عظیم سورت ہے، کتنی بڑی سورت ہے کہ جو ہم نے جو ہے پڑھی ہے، کتنی اہم سورت ہے. تو اب آپ نے یہ سورت پڑھ لی ہے، آپ نے اس میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کتنے رستوں پر، میں اپنے معاملات میں کہاں پہ صراط مستقیم پر ہوں یا میں دوسرے لوگوں کے رستے پر ہوں. پلاننگ کرنی ہے. اگر آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں تو اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لے کر آئیں اور تبلیغ کریں، یعنی آگے پہنچائیں. تو آج کا سب ختم ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.